الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مجمع الزوائد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ جس شخص نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہم درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے۔ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ بہار شریعت اور دیگر کتب فقہ اور دیگر کتابوں میں یہ تعریف موجود ہے کہ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ نہایت ہی قدیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض فرمائے تھے اور اس کا تذکرہ بھی تفاسیر اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ البتہ ان کے روزوں کی صورت جو ہے وہ ہمارے روزوں سے کچھ مختلف تھی۔ پھر روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے کہ ہمیں پرہیزگاری کی دولت ملے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور اپنی حلال اور جائز خواہشات پر قابو پاتا ہے کہ کھانا اس کے لیے جو حلال ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، پینا جو اس کے لیے حلال ہے، مشروبات جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح لذت نفس کی متعدد چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو جب آدمی اپنی خواہش کو ترک کرتا ہے، اپنی شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے اندر ضبط نفس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے نفس کی مخالفت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اپنی لذات کو چھوڑ سکے۔ تو جب رمضان المبارک کے 30 دنوں کے اندر 29 یا 30 دنوں کے اندر وہ اپنی حلال اور جائز لذات کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اسے حرام لذتوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ضبط نفس کے حوالے سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازعات۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جو
اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ اور نفس پر قابو پانے کا ایک بہت عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی روزے رکھنے کو اپنا معمول بنا لے، اور بطور خاص جو رمضان المبارک کے روزے فرض روزے ہیں، جب آدمی مسلسل 29-30 دن ایک مہینہ اس عمل پر متواتر چلتا رہتا ہے تو اسے ضبط نفس کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں جو بیان فرمائی گئی، پہلے فرمایا ایام معدودات، رمضان المبارک کا مہینہ گنتی کے کچھ دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، تو گویا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ روزہ رکھ کر جو تم فاقہ کرتے ہو، بھوک پیاس برداشت کرتے ہو، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب العالمین نے تمہیں 11 مہینے تک کھلایا پلایا، اور رمضان المبارک میں بھی وہی کھلاتا ہے، لیکن 11 مہینے تک تمہیں دن کے وقت بھی کھانے پینے اور حلال لذات سے لطف اندوز ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، وہ اپنی رضا کی خاطر تمہیں 1 مہینے تک دن کے اوقات میں کھانے پینے اور دیگر چند چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ تو لہذا یہ گنتی کے چند دن ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں، کہ 11 مہینے تک آدمی کو کھانے کی اجازت ہے اور صرف 1 مہینے کے لیے اس کو دن کے وقت کھانے پینے سے منع کر دیا گیا۔ تو دوسری بات کہ یہ جو ہمیں کھانے پینے سے منع کیا گیا، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ روزہ رکھنے کے اندر ہمیں جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ہر طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو طبی اعتبار سے دیکھ لیں، اس کو شرعی اعتبار سے دیکھ لیں، اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، اس کو اخروی اعتبار سے دیکھ لیں، اس کو ثواب کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس کو اجر کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہر طرح سے روزہ رکھنا ہمارے لیے مفید ہی ہے۔ پھر چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ جن کو واقعتاً کوئی ایسا عذر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ تو جو ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنا اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، یا روزہ رکھنے سے وہ دیر سے اچھا ہوگا، یا روزہ رکھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح جو حالت سفر میں ہے، 92 کلومیٹر کے جو ہے وہ جو سفر پہ ہے اور صبح صادق سے پہلے اس نے وہ سفر شروع کر لیا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے، لیکن ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اگر بالفرض سفر کی وجہ سے 10 روزے چھوٹ گئے یا بیماری کی وجہ سے 5 روزے چھوٹ گئے، تو جتنے روزے اس کے چھوٹ چکے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں کے اندر رمضان المبارک کے علاوہ ایام کے اندر وہ اتنے روزے رکھ لے۔ تو یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ صورتیں ہیں جن کے اندر روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بیماری کے اندر بھی یہ ہے، بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بیماری نہایت اس قسم کی ہو کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ معمولی سر درد ہے یا معمولی سا بخار ہے تو روزہ چھوڑ دیا، بلکہ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے انتہائی شاق ہو جائے، مرض بڑھنے کا سبب بن جائے یا مرض دیر سے اچھا ہونے کا سبب بن جائے، تو اس کی وجہ سے روزہ اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو اس کا پتہ یا تو اس بات سے چلے گا کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جس پہ آدمی کو ظن غالب حاصل ہو جائے، یا کسی ماہر مسلم حاذق طبیب نے اس کو بتایا، انتہائی ماہر طبیب نے اس کو بتایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یا اس کا سابقہ تجربہ ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جب میں اس حالت میں روزہ رکھتا ہوں تو میری بیماری بڑھ جاتی ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہوں، بہت زیادہ مشقت میں آ جاتا ہوں، ایسا تجربہ اگر موجود ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ اس کے علاوہ
بہت ساری وہ صورتیں ہیں کہ جن کا احادیث کے اندر بیان ہے کہ ان کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. جیسے حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اسے یا اس کے بچے کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کے بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں. تفصیلی مسائل کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کریں اور یا امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان کا مطالعہ کریں، اس میں نہایت مفصل انداز میں اس کے مسائل بیان کیے گئے. پھر مزید بیان فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے دے دے. یہ حکم شیخ فانی کے لیے ہے. شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ شیخ فانی ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کی صحت اتنی گر چکی ہے، جس کی طبیعت جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دن بدن وہ مسلسل کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس کے دوبارہ تندرست و صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے اس میں طاقت نہیں. تو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، آئندہ اس کے اندر طاقت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے روزے کا فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کے لیے جو آسان طریقہ آج کل کے حساب سے وہ یہ ہے کہ 80 گرام کم 2 کلو گندم، یعنی 2 کلو گندم اس میں 80 گرام کم 2 کلو گندم بطور فدیہ کے کسی مسکین کو دے دے. یہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے کہ وہ 2 کلو کے قریب جو وزن ہے وہ دے، لیکن جو اپنی طرف سے زیادہ دے کہ اس کا ایک روزہ اس طرح اگر رہ گیا، نہ رکھ سکا وہ اور نہ آئندہ رکھ سکتا ہے، تو وہ 2 کلو کے بجائے اگر وہ 10 کلو دیتا ہے تو یہ اپنی طرف سے وہ زیادہ نیکی کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ کم سے کم مقدار بیان کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم مقدار یہ ہے. اس سے زائد اگر وہ اپنی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی بہت ساری صورتیں وہ ہیں جن کے اندر رخصت ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. یہ ایام رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. تمہیں یہ آسانیاں اس لیے ملی ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا. 2 اہم ترین فضیلتیں اس میں بیان کی گئی. پہلی بات یہ بیان کی کہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مقدس اور وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا. تو ایک اس کی نسبت جو ہے وہ قرآن پاک کے نزول کی طرف ہے. اب اس مہینے کے اندر قرآن نازل فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا. اس مفسرین کرام نے متعدد معانی بیان کیے. ایک معنی یہ بیان کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان میں قرآن اترا. یعنی ایک معنی یہ بنا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے
جس کی عظمت و شان کے بیان میں قرآن اترا، جیسا کہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اترنے کی ابتدا اس مہینے میں ہوئی۔ اور تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پاک لے کر زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ تو گویا اس رات مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، جہاں بیت العزت ہے، ایک مقام ہے بڑا مقدس اور معظم، وہاں اترا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں زمین پر قرآن پاک تشریف لایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس مہینے کو اور جس دن کو، جس گھڑی اور جس وقت کو کسی مقدس شے کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے تو وہ گھڑی اور وہ لمحات بھی مقدس اور فضیلت والے ہو جاتے ہیں۔ جیسے رمضان مبارک کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں قرآن اترا، تو چونکہ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوگی، لہذا یہ رمضان مبارک کا مہینہ مقدس ہو گیا، یہ بابرکت ہو گیا۔ تو اب اسی طرح جس دن کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جیسے 12ویں شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، تو اس دن کو چونکہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے نسبت ہے، لہٰذا یہ دن بھی مقدس اور باعظمت ہے، اور اس کی دلیل خود حدیث پاک میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مسلم شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا، جمعے کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی عید ہے اور جمعہ سید الایام ہے، اور جمعے کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی ولادت ہوئی۔ تو چونکہ جمعے کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ نسبت ہے، لہذا جمعے کا دن مقدس ہو گیا، معظم ہو گیا۔ تو جس دن کو نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بابرکت اور باعظمت ہے، تو جس دن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس دن کی بھی عظمت اور اس کی برکت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح خود قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کے ولادت کے ایام، ان کے یوم میلاد پر سلام فرمایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلام فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی شان بیان فرمائی، اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کی 3 شانیں بیان فرمائی۔ پہلی شان ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کی روشن باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ہدایت اور رہنمائی کی روشن معلومات، روشن باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسری بات بیان فرمائی کہ والفرقان، اور قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کے دلائل میں غور کرنے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھ لیتا ہے۔ قرآن اس کے سامنے کھول کر حق اور باطل میں فرق بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک نام بھی ہے الفرقان، جس قرآن مجید فرقان حمید ہم کہتے ہیں، تو فرقان بھی قرآن پاک کا ایک نام ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ یہاں پر چونکہ رخصتوں کا بیان ہے کہ فرمایا کہ مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح جو سفر میں ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اب فرمایا کہ یہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرما رہا ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز فرض فرمائی، روزے فرض فرمائے، حج فرض کیا، زکوٰۃ دینا فرض کیا، تو اس کا مطلب کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ جو احکام ہیں وہ بھی آسان ہیں، اس کے اندر جو مشقت ہے چونکہ اس مشقت میں اس سے بڑھ کر فائدہ ہے، تو وہ مشقت بھی حقیقتاً ایک آسانی کی طرف لے جانے والی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر احکام کے اندر رخصتیں عطا فرمائی، جیسے نماز کا مسئلہ ہے، نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے،
جب تک ایک مخصوص مقدار جو ہے مال کی اپنے آدمی کے پاس نہیں ہوتی، اس پر سال نہیں گزر جاتا، وہ اس کی حاجتوں سے زائد نہیں ہوتی، تب تک زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس اپنی حاجات سے بڑھ کر اتنا مال جمع نہیں ہو جاتا کہ وہ حج کر سکے، تب تک اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ ہے، جس آدمی کو روزہ رکھنا مشکل ہے اور اس کی وہ صورتیں ہیں جو شریعت نے بیان کی ہیں، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرما دی، اور دنوں کے اندر سہولت سے رکھ لے۔ تو یہ جو ساری رخصتیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں اللہ نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت مبارکہ میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اللہ ہی کے طلبگار، اسی کے قرب اور وصال کے متمنی اور آرزو مند ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت جذبہ عشق الہی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق تمہارے نزدیک ہے، تو جو اس کو پکارنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نزدیک ہے۔ جو حجاب ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالی تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور وہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ دوری ہماری طرف سے ہے، پردے ہماری طرف سے ہیں، حجاب ہماری طرف سے ہیں، رکاوٹیں ہماری طرف سے ہیں۔ جو اپنی ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جلوے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کا معنی ہے اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور اجابت دعا قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ رب العالمین کا فرمانا، اے بندے لبیک عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ تو بندے کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی کا لبیک عبدی فرمانا جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعا کا قبول فرمانا۔ بقیہ یہ جو معنی ہوتا ہے کہ جو ہم کہیں وہی ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز مل جائے، اب بعینہ وہی چیز ہمیں مل جائے، اس کا قبولیت ہے۔ دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعینہ وہی کام ہو جائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو مانگتے ہیں بعینہ ہی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ اس کی بہت ساری علماء کرام نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ کبھی تو خیر یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہی اس کو مل جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے اس کی بعینہ ہی مراد عطا کرنے کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگتا ہے ایک چیز کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس کی کوئی دوسری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ جو اس نے مانگی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس سے ہٹ کر کوئی دوسری پوری کر دی جاتی ہے جو اس کے حق میں زیادہ مفید ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کے بدلے آخرت کے اندر ثواب کا ذخیرہ اس کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت محبوب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں عرض و معروض کرتا رہے، یہ میری بارگاہ میں فریاد کرتا رہے، یہ میرے ساتھ مناجات میں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہوئے اس کو مسلسل دعا کے اندر مشغول رکھتا ہے اور اس کی حاجت بعینہ ہی پوری نہیں کرتا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے اندر اس کی شرائط وغیرہ نہیں پائی جاتی، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو دعا کے دیگر آداب ہیں ان آداب میں سے کوئی منتفی ہوتا ہے، کوئی نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو اس کی دعا کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ
جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، میں نے اس کام کے لیے کہا تھا یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم یتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری دعا، تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں متعدد احکام ارشاد فرمائے گئے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ شروع اسلام کے اندر افطار کے بعد کھانا پینا اور بیویوں سے ہم بستری کرنا یہ نماز عشاء تک حلال تھا اور اس کے بعد حرام۔ تو پہلے چونکہ یہ تھا، اب بعض صحابہ کرام سے جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تقصیر ہوئی، کوتاہی ہوئی اور وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا ماجرا عرض کیا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ آئندہ کے لیے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، یعنی حصول اولاد کی نیت سے اپنی ازواج کے پاس جاؤ۔ پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سیاہ اور سفید ڈورا ایک دوسرے سے متبین ہو جائے، ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اس حصے کا شان نزول یہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، یہ محنت مزدوری کرتے تھے، دن بھر کام کر کے جب افطار کے وقت گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا۔ ان کی زوجہ کھانا پکانے میں مشغول ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب یہ سو کر اٹھے، اب بیوی نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا اب تو میں کھا نہیں سکتا، کیونکہ شروع اسلام میں یہ بھی حکم تھا کہ اگر کوئی شخص افطاری کے بعد سو جائے تو سونے کے بعد اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، یعنی جو اس کو کھانے کی اجازت تھی وہ سونے سے پہلے پہلے نماز عشاء تک، اور اگر وہ نماز عشاء سے پہلے سو گیا تو اس کے کھانے کا وقت پھر بھی ختم ہو گیا۔ تو اب چونکہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اگلے دن پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا۔ اب محنت مزدوری کرنے والے آدمی تھے تو اگلے دن دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اجازت عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کی ساری رات کھانے پینے کی تمہیں اجازت عطا فرما دی گئی، یعنی طلوع فجر تک، صبح صادق سے پہلے تک، جس وقت ہم اپنے سحری کا کھانا، جو سحری کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے تب تک کھانے کی اجازت عطا فرما دی گئی۔ سیاہ ڈورے سے مراد ہے رات اور سفید ڈورے سے مراد ہے صبح صادق کا وقت۔
تو صبح صادق تک کھانا حلال اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہاں قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ سے بتا دیا گیا کہ سحری کا جو وقت ہے یا رات کا جو کھانا کھانے کا وقت ہے، اس کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جہالت رائج ہے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب تک اذانیں ختم نہیں ہو جاتی تب تک کھا سکتے ہیں، یہ کانسیپٹ سراسر غلط ہے۔ فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے، لہذا اس سے پہلے کھانا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ تو یہ جو ایک عام جو ہے وہ رائج جہالت ہے، اس سے جو ہے بچنا لازمی ہے، فرض ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز کہ روزہ رکھنے کا جو طریقہ وہ یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے۔ ایک روزے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسلسل جو ہے وہ روزہ رکھتا جائے، یعنی روزہ جو ہے وہ بغیر افطار کی اگلا روزہ، پھر بغیر افطار کی اگلا روزہ، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ صوم وصال جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز تھا، بقیہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔ تو صوم وصال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، پہلے یہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اب فرمایا کہ اگر تم حالت اعتکاف میں ہو تو دوران اعتکاف اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، یعنی جو جانے کی اجازت ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو حالت اعتکاف میں نہ ہو۔ اعتکاف کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دوران اعتکاف اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اگر کوئی جائے گا اسے ہم بستری کرے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے لیے بہار شریعت یا فیضان اعتکاف امیر اہل سنت کی کتاب، اس کا مطالعہ کریں، اس میں اس کے مفصل احکام موجود ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اس آیت مبارکہ میں باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا حرام قرار دیا گیا۔ باطل طریقے سے کھانے کے اندر چوری کے ذریعے کھانا، یعنی کسی کا مال چرا لیا یا کسی کا مال چھین لیا، ڈکیتی کی، لوٹ لیا، غصب کر لیا، ان تمام طریقوں سے جو مال حاصل کیا گیا وہ باطل طریقے سے مال حاصل کرنے میں آتا ہے اور اس کے کھانے کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ دوسری بات جو فرمائی کہ حاکموں کے پاس لوگوں کے مقدمے لے کر نہ جاؤ تاکہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طریقے سے کھاؤ، یعنی بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسرے پر مقدمہ قائم کر دیا یا دوسرے کو کورٹ کچہری کے چکروں کے اندر گھسیٹ دیا، اور مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ مال مل جائے۔ تو یہ لوگوں کو کورٹ کچہری کے اندر گھسیٹنا تاکہ ان کا مال برباد کریں، ان کو تنگ کریں، ان کو پریشان کریں، ان کا مال کھائیں، ان کا مال حاصل ہو، یہ بھی نص قطعی قرآنی کے ذریعے حرام قرار دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ صورت کتنی رائج ہے کہ بعض علاقوں کے اندر ایک قسم کا رواج ہے کہ شاید جیسے اگر مقدمے بازی کے اندر کوئی نہیں پڑا ہوا تو شاید اس کی زندگی جو ہے نا وہ خالی، اس کو مزہ ہی نہیں آتا زندگی کے اندر، تو ایک دوسرے پہ مقدمے بازیاں کرنا، تنگ کرنا، زمینوں پہ، جائیدادوں پہ، جاگیروں پہ، مکانات پہ، دکانوں پہ، بلڈنگوں پہ،
پلازوں کے اوپر قبضہ کر لینا اور پھر کورٹ کچہری کے چکر لگواتے رہنا تاکہ وہ بیچارہ جو اصل مالک ہے وہ مجبور ہو کر کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑائے. تو ایسا مال حاصل کرنا، اس طریقے سے مال لینا، یہ قرآن پاک نے فرما دیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم گناہ کے ذریعے ناجائز طور پر لوگوں کا کچھ مال کھا سکو. اور اسی سے ایک اور بات بھی پتا چلی کہ جس طرح یہ حرام ہے، اسی طرح جھوٹا مقدمہ کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی وکالت کرنا کہ وکیل کو معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ غلط طریقے سے دوسرے پر مقدمہ قائم کیے ہوئے ہے، تو ایسے وکیل کا اس وکالت میں اپنے آپ کو لینا اور اس کی وکالت کرنا یہ بھی حرام، اور اس کی اجرت بھی اس کے لیے حرام ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. یہاں چاند کے بارے میں چند صحابہ کرام نے سوال کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے تو اس کے بارے میں ایک طبعی اعتبار سے ایک چیز دریافت کی. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی طبعی حکمتیں بیان کرنے کی بجائے، طبعی اسباب بیان کرنے کے بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ کیا، اس کے فوائد کیا ہیں. تو فرما دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، حج کے اوقات اس سے پتہ چلتے ہیں. یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے لوگوں کے دین اور دنیا کے بہت سے معاملات وابستہ ہیں کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے ذریعے زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے، عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کی مدتیں اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح چاند کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا آفاقی اور عالمی نظام بنایا ہے کہ جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جس کو ہر بندہ جان سکتا ہے. چاند اگر رات کے ابتدائی حصے میں طلوع ہو رہا ہے اور چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں. چاند اگر روشن ہے، آسمان پہ چمک رہا ہے اور رات کا بیشتر حصہ چمکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کے درمیانی ایام گزر رہے ہیں. چاند اگر رات کے آخری پہر میں طلوع ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے اور چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری دن چل رہے ہیں. تو یہ ایک وہ جنتری ہے جو ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ لگا دی، اور ہر بندہ اس کے متعلق بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اہل مکہ نے سرکار دو عالم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا. اگلے سال صحابہ کرام عمرے کے لیے جب گئے تو اب صحابہ کرام کو تردد تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی لڑنی پڑ جائے. اگر لڑائی لڑنی پڑ جائے تو ہم حالت احرام کے اندر اور حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، تو اب ہم کس طرح لڑائی کریں گے؟ تو اس معاملے کے اندر ان کو تردد تھا. اس پر اللہ عز و جل نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جو تم سے لڑیں اللہ کے راستے میں تم بھی ان سے لڑو. یعنی جو تمہارے دل میں تردد ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، اگر کافر ہم سے لڑائی کریں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو آگے سے لڑ نہیں سکتے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرما دی کہ اگر کافر تم سے اس حالت میں لڑتے ہیں تو جواب کے اندر تمہارے لیے بھی ان سے لڑنے کی، تمہیں بھی لڑنے کی اجازت عطا فرما دی گئی. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے محامل بیان کیے گئے. پھر فرمایا ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
مطلقاً تو حکم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً زیادتی کرنے سے منع کیا، حد سے بڑھنے سے منع کیا، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں اگر ہم اسی مخصوص سیاق و سباق میں دیکھیں جس کو ہم نے بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ جنگ کے قابل نہیں ہیں تم ان سے نہ لڑو، کہ ان سے لڑنا ان پر زیادتی کرنا ہے. اسی طرح جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہے کہ ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، ان سے بھی نہ لڑو، کہ جب معاہدہ کیا ہوا ہے تو ان سے لڑنا زیادتی کرنا ہے. اسی طرح ایک اس کا مفہوم یہ بھی بن سکتا ہے کہ بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں، مذہب اسلام ان کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کریں، ثابت کریں. جب دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دعوت اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں. اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان سے جزیے کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر وہ جزیہ دیتے ہیں تو بھی لڑائی کی اجازت نہیں بلکہ معاملہ ختم، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں تو اب ان سے لڑنے کی اجازت. تو یہ جو اسلام نے طریقہ تفصیل سے بیان کیا، اگر اس کی پیروی نہ کی جائے اور بغیر دعوت کے جا کر ان پر حملہ کر دیا جائے تو یہ حد سے بڑھنا ہے، یہ زیادتی کرنا ہے. پھر فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالنا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. اوپر آیت مبارکہ میں چونکہ بیان کیا گیا کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تم سے آمادہ قتال ہیں، تو دوران جہاد جہاں پھر تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. جو تم سے لڑنے آتے ہیں تم ان سے لڑ سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو، اور ان کو بھی اس مکہ مکرمہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. چنانچہ اس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ عمل بھی کیا گیا. تو اب یہاں پر جو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان کو قتل کرو جہاں پاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کو جہاں پائے بس اس کو قتل کر دے، حالت امن ہو، جنگ ہو، جو مرضی حالت ہو بس کافروں کو پکڑو اور قتل کرتے رہو، یہ مراد نہیں ہے. یہاں جنگی حالات کا بیان ہے. تو جنگ کے اندر تو آپس میں کوئی پیار محبت کی باتیں نہیں ہوتی، جنگ کے اندر تو ایک دوسرے کو مرانے کے اوپر ہی تلے ہوتے ہیں. تو یہ حالت جنگ کے اندر کے احکام یہاں بیان کیے گئے کہ دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے. اس میں بھی بہت سارے مستثنیات موجود ہیں. پھر فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو حتیٰ کہ وہ تم سے اس میں لڑیں. مسجد حرام شریف سے مراد یہاں پر حدود حرم، خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک مخصوص جو مقدار کے اندر زمین ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے، اس حدود حرم کے بہت سارے احکام ہیں. اس میں لڑنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے اندر شکار کرنا منع ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو منع قرار دیا گیا. لیکن فرمایا کہ اگر کفار تم سے وہاں لڑتے ہیں تو اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر تمہیں بھی جواب دینے کی اجازت ہے، تم بھی انہیں جواب دے سکتے ہو. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے. یہاں پر بطور خاص عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے تب تک لڑو جب تک ان کا فتنہ یعنی شرک ختم نہیں ہو جاتا اور ان کا دین بھی دین اسلام نہیں ہو جاتا اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت شروع نہیں ہو جاتی. لہذا اگر وہ کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو اب ان پر سختی کرنے کی اجازت نہیں.
اس کے بعد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بھاری لگ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ان کی مزید تسلی کے لیے اجازت عطا فرمائی کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے، یعنی چونکہ وہ تم سے لڑنے سے باز نہیں آ رہے تو تمہیں اس وجہ سے ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگرچہ فی نفسی ایک فعل ایسا لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا، لیکن جب وہی فعل کسی مقابلے میں کیا جاتا ہے تو وہی فعل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے گولی چلانا کوئی اچھی بات نہیں، گولی کسی کو مار دینا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر ڈاکو گولی چلا رہے ہیں تو اب ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے اگر پولیس گولی چلاتی ہے تو پولیس کا گولی چلانا جو ہے یہ جرم نہیں ہے، یہ عین قانون کے مطابق ہے، بلکہ یہ حکم قانون ہے۔ تو فعل وہی گولی چلانا ہے، لیکن وہی گولی ڈاکو چلاتا ہے تو وہ جرم ہے، وہ برائی ہے، وہ قانون شکنی ہے، اور وہی گولی اس کے مقابلے میں پولیس چلا رہی ہے تو وہ قانون ہے، وہ حکم قانون ہے، وہ عین اجازت ہے اس کی، اس کے اوپر کوئی گرفت کوئی پابندی نہیں۔ تو اسی طرح جو مشرکین تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑتے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں، اور اگر ان کے مقابلے میں تم ان سے لڑائی کرتے ہو تو تمہارا یہ فعل جرم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ پھر فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرو تو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے اتنی ہی تم کر سکتے ہو۔ کافر تو مسلمانوں کو جیسے چاہتے تھے تنگ کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، تپتی ریت پر لٹاتے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ انگاروں پہ ان کو لٹاتے تھے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے تنگ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اعتدال کی روش کی تلقین فرمائی۔ مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ تم ان پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر کی تھی، یعنی جتنی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تم ان سے اتنا ہی بدلہ لوگے، اور تم حد سے نہیں بڑھو گے، بلکہ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسی حسین اور پاکیزہ تعلیم ہے کہ کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے، انتقام کا وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انتقام میں بھی حد سے بڑھنے سے منع فرما رہا ہے۔ اس میں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی پیش نظر رکھو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ تو یہ وہ حسین اسلام کی تعلیم، یہ وہ اسلام کی پیاری تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہر حال میں تقوی، خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ حدود پر قائم رہنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بطور خاص تو مال کے حوالے سے کہ اپنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، بقیہ اس میں جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا دینا جو ہے یہ بھی دوسری آیات سے مستفاد ہے۔ دوسرا کو فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے، کس سے منع کیا گیا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہے، جہاں حکم شریعت ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ راہ جہاد کو ترک کر دینا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جہاد جو ہے یہ اسلام کا عظیم شعار ہے، اسلام کی عظیم چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اب اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی ہے کہ قتل کرنے میں اپنے آپ کو بھی ہلاکت پر ڈالنا پایا جاتا ہے۔ اور ایک بہت واضح صورت خودکشی کی ہے کہ
کہ خودکشی کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خودکشی کے بارے میں کہ جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔